اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 219 ہے اور سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32۔ لفظی معنی دیکھیے، قل کہہ دیجئے پیغمبر، ان کنتم اگر تم ہو، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی پس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی بھی، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ موڑ لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لا يحب پسند نہیں کرتا الکافرین کافروں کو۔ ترجمہ آیتوں کا یہ ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو پیغمبر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان 2 آیتوں میں بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بتلا دی کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو اس محبت کی شرط اول یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام امت کو دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ فاتبعونی میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کی، محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم اتباع کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے نتیجے میں دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں تمہیں عطا کریں، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ 2 چیزیں دیں گے، 2 نعمتوں سے نوازیں گے۔ سب سے پہلی نعمت تمہیں یہ ملے گی کہ یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے میں تم سے محبت رکھتا ہوں، ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت سب سے بڑی خوشی کی بات یہ۔ عورت بھوکی رہ جائے پسند ہے، لیکن اگر اس کو اپنے شوہر کا پیار مل جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا پیار اس کو مل جائے، اللہ کی محبت اس کو مل جائے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، دعویدار ہو میری محبت کے، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہوگا۔ اگر چلو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ 2 چیزیں دے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ دوسری چیز جو دے گا وہ یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری محبت میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اس سے بڑی نعمت کی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پیار بھی کرے اور ایک بندے سے جو ہے اور اس بندے سے کی گناہوں کو معاف بھی کر دے. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ کے بارے میں تمہارے دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ پکڑتے کم ہیں، معاف زیادہ کرتے، معاف زیادہ کرتے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. غفور الرحیم، غفور الرحیم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ میرے بندوں کو اس بات کے بارے میں بتا دیجئے علی الاعلان کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہ کہ قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. اور چوتھی بات بتا دی، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ موڑ لو گے، اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، ہدایات ربانی اور ہدایات نبوی کی خلاف ورزی کرو گے، تو یاد رکھو اللہ منکرین کو، کافروں کو پسند نہیں کرتے. رب ذوالجلال ہم سب کو اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو توفیق اس بات کی عطا فرمائے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. ہماری نمازیں، ہماری چال چلن، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری شادی، ہمارے نکاح، ہماری ولیمے، ہماری تقریبات، ہماری گھریلو زندگی، ہمارا برتاؤ، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، اور ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ان کے ساتھ سلوک، کیا اس میں ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق کے اعتبار سے ہم کیا نبی کی اتباع کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے دشمنوں کی رویہ ہمارے سامنے ہو اور ان کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی اتباع نصیب فرمائے اور اس اتباع کے نتیجے میں اللہ کی محبت ہم کو مل جائے اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ